अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक सिटिंग वफाकी वज़ीर के हवाले से, जो ख़ुद को जब पार्लियामेंट में आते हैं तो सफ़ेद कपड़े जिन्होंने कलफ लगे हुए पहने होते हैं, उसके बाद वो ये समझते हैं कि जैसे ये कपड़े उजले हैं वैसे उनका दामन भी उजला है, लेकिन उनके माथे पे जो करप्शन के बदनुमा दाग और धब्बे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ये वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम जब थे तब भी बहुत सी इनकी कहानियाँ गर्दिश में थीं, और अब वफाकी वज़ीर एक और शोबे से हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है वीलॉग को मुकम्मल सुनिएगा और उसके साथ साथ वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप ठीक पहुँचे, आपने दुरुस्त समझा। मैं वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान की बात कर रहा हूँ। मुझे जनाब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उम्र में बड़े हैं, इसलिए बहैसियत मुसलमान इनकी इज़्ज़त करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। अब कि आप जनाब की आन बान शान में मैं क्या फ़रमाऊँ या मैं क्या बात करूँ। मतलब मुशर्रफ दौर में भी आप वफाकी काबीना का हिस्सा रहे, उससे पहले आप जो है सूबे की सतह पर जो है वो असम्बली का हिस्सा रहे और एक्टिव भी रहे काबीना की सतह पर भी। अपने आप को आपने मुख्तलिफ़ सतहों पे बतौर सियासतदान भी बड़ी एक्टिवली मूव्स के साथ आप मनवाते हुए सामने आए हैं। अभी देखें कि जब सुनते यहाँ पे देखने की ये ज़रूरत है। असल में ऐसी जब शख्सियात आती हैं ना, तो मैं अल्फाज का चुनाव जो है ना वो मैं भूल जाता हूँ कि कैसे चुनाव करूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए मेरी लुग़त ख़त्म हो जाती है। क्योंकि डाइन भी 7 घरों को छोड़ देती है। ये इतने अजीब लोग हैं कि ये डाइन से भी गए गुजरे हैं। ये इन्होंने डाइन को भी पीछे छोड़ दिया है और वो बेचारी भी शुक्र कर रही है कि कोई उससे 2 हाथ आगे आया है। वो कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये मुहावरा भी पीछे हो गया है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब की कुछ करप्शन की स्टोरीज़ के हवाले से। खुलेआम करप्शन, जग्गा बदमाश नहीं होता, बिल्कुल उस स्टाइल की करप्शन है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इमरान खान साहब जो तब्दीली के दावे करते थे, जो शफाफियत के दावे करते थे, जो अपने आप को एक वो अर्तुगरुल की तर्ज पर जो है एक वो मुसलमान बड़ा वो हुक्मरान समझते हैं, और इस ड्रामे से वो इंस्पायर भी हैं और वो ये समझते हैं कि शायद उनके अंदर भी एक अर्तुगल की जो है वो एक रूह बेदार हो चुकी है। हालांकि इकबाल ने कहा था कि काबी रूह बेदार होती है जब जवानों में। तो ये कहानियाँ कुछ और तरफ जा रही हैं। मैं इस वक्त सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि नैब जो है वो इस वक्त वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के पीछे लग चुका है, और नैब रावलपिंडी के जो हैं इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, उनको ये कहा गया है कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब और उनके अहल खाना के नाम पर ज़रई, रिहायशी, कमर्शियल जायदाद, ज़मीनों और प्लाट्स की ख़रीदारी, लेन देन और फ़रोख्त की तफसीलात फ़राहम की जाएँ। उसके साथ साथ एक खुफिया ख़त भी भेजा गया है। उस खुफिया ख़त के मंदरजात में सिर्फ़ एक लाइन में आपको बताऊँगा, बाकी आप समझ जाएंगे। वफाकी वज़ीर के अहल खाना के 5 अरकान के नाम और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज हैं, और कहा गया है कि इन पे जितना भी मोबी कैश या इजी लोड भी करवाया गया है वो भी सामने लाया जाए। अच्छा, कहानी कुछ शुरू होती है तक्षशिला, एक कदीम तहजीब, बिल्कुल उसके बॉर्डर से। आपको और हमें पता है कि ये कैसा बॉर्डर है रावलपिंडी और टेक्सला का, जहाँ पे बहुत बड़ा क्रश का हमें सामान देखने में मिलता है। और मतलब वहाँ क्रश मशीनें लगी हुई हैं, गैर कानूनी तौर पर हैं, गैर कानूनी तौर पर हैं, ये एक अलग बहस है। उनकी कौन सरपरस्ती कर रहा है ये मैं भी आपको आगे चलकर बताऊँगा। अब उन क्रश मशीनों के वजह से इस्लामाबाद दी ग्रीन दी ब्यूटीफुल जिसे कहा जाता है, जो दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है, वो शदीद तरीन आलूदगी का शिकार हो रहा है। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो चुका है। वहाँ पे लोग जो इन जुड़वा शहरों में पानी पी रहे हैं, उससे उनको जो बीमारियाँ जिगर की और उसके बाद मैदे की और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगियाँ जिस तरह तबाही की जानिब जा रही हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन इस वक्त आप अपनी यूट्यूब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके तहत जो टेक्सला की इन हदूद में चलने वाली ये जो मशीनरी है, इसको बंद करने का कहा गया। और मैं इस फैसले की, इस कोर्ट ऑर्डर की जो चंद लाइंस हैं वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये आखिरी पैरा है, पैरा नंबर 13 है। वट एवर क्रैशिंग इज़ बीइंग डन ऑन मारगला हिल्स in the territory of Islamabad or in province of Punjab and KPK, all such activities shall immediately be stopped, and the acting chairman, CDA Chief Commissioner Islamabad, shall ensure that this order is
implement immediately, and plantation of trees is started from tomorrow in the territory of Islamabad. اچھا جی، اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ لرنڈ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل فرام بوتھ پروونسز have also been directed to inform their respective governments of this order, who shall immediately implement the same. جب یہ کہا جا چکا ہے، کورٹ آرڈر سامنے آ چکا ہے، اس میں فوراً اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ایک سپریم کورٹ کا ایک، یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بحکم جناب سپریم کورٹ آف پاکستان آگاہی نوٹس ہے یہ. میسر سید ولی ولد حوالہ خان، اور ان کو مشین نمبر اور مالک ارشد، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی لیز ہولڈر کریشر مشین کو تا حکم ثانی سیل کر دیا گیا ہے، لہٰذا سیل کھولنے توڑنے پر کار سرکار میں مداخلت زیر دفعہ 188، 186 اور 454 تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بحکم ڈپٹی کمشنر کنٹرولر سول ڈیفنس راولپنڈی. نیچے فون نمبر بھی دیا ہوا ہے 0519292587. اب اس میں جو دفعات منشن کی گئی ہیں ذرا وہ دیکھیں کون سی ہیں. دفعہ 188، 186 اور 454. اب آگے اب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا جو آپ اپنی یوٹیوب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ آیا تھا جس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور یہ 3 مارچ کا یہ فیصلہ تھا. کریشرز، کانکنی، معدنیات پنجاب اور ماحولیات کا یہ جو گٹھ جوڑ ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں، یہ سامنے آیا، اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں غلام سرور خان جو وفاقی وزیر برائے ہوا بازی ہیں، اور جو ایک بہت بڑے مافیا کی شکل اب اختیار کر چکے ہیں، جو راولپنڈی، اسلام آباد کے کروڑوں اور ٹیکسلا تینوں جو شہر ہیں ان کے لاکھوں کروڑوں شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. اور راولپنڈی، اسلام آباد تو چلیں آپ کا پرایا ہو گیا، یہاں پہ اجنبی رہتے ہیں، لیکن ٹیکسلا تو آپ کا اپنا ہے. ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، آپ کم از کم وہاں کے لوگوں کے حال پہ تو رحم کر دیتے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ دفعات 3 سامنے آ چکی ہیں، اور سامنے منع کیا گیا کہ مارگلہ ہلز پر یہ بارڈر بیسیکلی بنتا ہے. میں نے جیسے کہ آغاز میں بھی کہا تھا کہ کرشنگ نہیں کی جائے گی. اب رات کے اوقات میں کرشنگ بھی جاری ہے وہاں پہ، اور آئسکو کی سپریم کورٹ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی. اب آئسکو جو حکام ہے، جو اہم ذمہ داران ہیں اس میں، وہ ایم ڈی ہیں چاہے چیئرمین ہیں اس ادارے کے، وہ کس کی شے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یقیناً غلام سرور خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کی بدماشی ہے. اسی لیے کیونکہ یہ جتنے بھی اس طرح کے وزراء ہوتے ہیں اور اس طرح کے یہ جو فیملی بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، یہ فیوڈلز ہوتے ہیں، بیسیکلی دے آر فیوڈل لارڈز. اور یہ جتنی بھی بیوروکریسی ہوتی ہے یہ اس کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. یہ اے سی اور ڈی سی کے ساتھ، اور جتنے بھی پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جیسے یہ اپنے ذاتی ملازموں کے ساتھ بھی پیش نہیں آتے. اور یہ حکومت کے احکامات کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو آئین پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب میں نہ ماننا کیسے نہیں ہے، اس کے اوپر بھی آپ میرے ساتھ کھل کر جتنی مرضی بات کرنا چاہیں. جو آئین پاکستان کو مانتا ہے وہ کم از کم ایسے نہیں کرتا، وہ ایک بھی قدم ایسا نہیں اٹھاتا جو اس کے قوم اور اس کے ملک کے خلاف جائے. کیا غلام محمد سرور خان صاحب سے یہ کوئی پوچھنا چاہے گا کہ کس کی اجازت پر انہوں نے یہ کام شروع کیا؟ کیا ان سے کوئی پوچھنا چاہے گا کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور ٹیکسلا میں اس کرشنگ کے نتیجے میں لاکھوں لوگ جو سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو جگر اور معدے کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، سینکڑوں لوگ جو موت کے گھاٹ چڑھ رہے ہیں، جو آئے روز قبرستان بھر رہے ہیں، جو ہسپتال بھر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا غلام سرور خان صاحب سے کوئی پوچھنا چاہے گا؟ ان سے پوچھے گا کوئی ان سے حساب لینے والا ہے؟ کوئی یہ بات کرنے والا ہے کہ جناب آئیے آپ کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے اور اتنے لوگ مر گئے ہیں، یہ ہے ریاست مدینہ؟ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. ریاست مدینہ کہاں وہ خلافت کا زمانہ جہاں پہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اور حضرت عمر جو ہے اب کہاں مجھے لے کر جاتے ہیں آپ، میں سینٹی ہو جاتا ہوں ان باتوں میں. خیر، جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں بجلی کنیکشن بحال ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ میں نے اسکرین پہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں. بجلی کنیکشن جو ہے وہ بحال ہے، تاریں، کھمبے، ٹرانسفر مشینیں، سب ٹرانسفارمر، سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وزارت توانائی نے اس کو فوری طور پر ٹرانسفارمر اتارنے اور بجلی منقطع کے احکامات دیے تھے، لیکن ان کو ہوا میں اڑایا گیا ہے. اور چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے، میں نے کہا نا کہ بیوروکریسی کو اور اعلیٰ حکومتی افسران کو تو یہ اپنے جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے گھر کے ملازمین ہیں، تو ان کے احکامات کو تو انہوں نے اڑا دیا ہوا میں. اب ایک سرکاری ملازم بیچارہ جس کے بچے بھی ہیں، جس کے اہل خانہ بھی ہیں، جس کو
جو گریڈ 20 کا 22 کا ہے وہ مطلب اتنے بڑے مافیا سے اکیلا کیسے لڑے گا جب تک عمران خان صاحب خود ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکال نہیں دیتے. وزارت ماحولیات کو 822 ایکڑ ایریا میں 4 مارچ 2020 سے شجرکاری کا حکم دیا گیا. سیکٹری جنگلات پنجاب کی پراسرار خاموشی، تاحال 822 ایکڑ زمین کا قبضہ محکمہ کان کنی اور معدنیات سے واپس نہ لیا. اب یہ پراسرار خاموشی کیوں ہے؟ کیا نیب ان کے اکاؤنٹس چیک کرے گا؟ کیا نیب ان کے آف شور اکاؤنٹس چیک کرے گا؟ کیا نیب ان کی جو زمینیں روز بروز جن میں اضافہ ہو رہا ہے وہ چیک کرے گا؟ نہیں. اب دیکھیں کہ کانکنی اور معدنیات پنجاب کا دفتر بغیر لیز کے گزشتہ 4 سال سے رقم بٹور ہے. کیا حکومتی خزانے پر ڈاکہ نہیں ہے؟ عمران خان صاحب آپ ٹیکس نہ دہندگان کا گردن تو بعد میں پکڑیں، پہلے آپ کی اپنی صفوں میں جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تو نکالیں، ان کی تو گردن ناپیں، ان سے تو پوچھیں گے 4 سال بغیر کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کیسے رقم بٹور رہے ہیں. کرشرز والے معدنیات والوں کو 65 بلاکس کی رقم اونے پونے دے رہے ہیں. یہ تمام جو اپڈیٹ سامنے آئی ہیں یہ حق بحق ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی ذاتی، میں نے آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر تمام چیزیں رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں مارگلہ ہلز کی اگر بات کی جائے آخر میں جاتے جاتے تو اس کا کچھ حصہ اسلام آباد میں آتا ہے، کچھ حصہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے اور کچھ حصہ پنجاب میں ہے. لیکن باقی چیزیں سامنے، گرین پاکستان کی دعوے دار یہ حکومت ہے. 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وعدے کیے ہیں. ان سب کا حال یہ جو ہے ان کریشر مشینوں کی طرح ہو رہا ہے. یہ کریشر مشینیں جس طرح کرش کر رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو کرش کر رہی ہیں بنیادی طور پر کریشر مشینیں، ایسے ہی یہ گرین ہلز کا جو منصوبہ ہے، جو سرسبز پاکستان کا منصوبہ ہے، وہ بھی کرش ہو رہا ہے. صاف پانی کا منصوبہ ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کی میں کل یا پرسوں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، بڑے یہ گرج برس رہے تھے کہ ان کی صاف پانی کے اوپر یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ان کو بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی. تو گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب آپ کے ہم نام ہی ہیں، غلام سرور خان صاحب. لگتا ہے کہ جب دونوں سرور صاحبان کی پوچھ پڑتال ہوگی، تفتیش ہوگی، تو یہ تو کہانی میں سامنے لے آیا ہوں. اس میں سے بیشتر چیزیں پہلے بھی میڈیا سکرینز پر آ چکی ہیں. بڑے دکھتے دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آخر کون ان مافیاز کو روکے گا؟ کون ان کو نتھ ڈالے گا؟ کون ان کو لگام ڈالے گا؟ کب اس ملک سے یہ روایتی جاگیرداری کا سلسلہ ختم ہوگا؟ کب ایک غریب کی زندگی محفوظ ہو سکے گی؟ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، کیا ان سارے سوالوں کا جواب تمہارے پاس ہے؟ میرے خیال سے اس کے بعد مجھے اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ میرا کام ہے بولنا، میرا کام ہے بات کرنا، میرا کام ہے سوال اٹھانا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری باتیں درست ہیں جو دکھتے دل کے ساتھ کی ہیں اور پورا درد دل رکھتے ہوئے بہت ہی مطلب دل روتا ہے جب اصل حقائق سامنے آتے ہیں کہ یہ انسانوں کی کھال کے پیچھے کتنے خوفناک بھیڑیے ہیں جو دوسروں کو برا کہتے ہیں، دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ہم دن میں ان کے سارے چورن جو یہ بیچ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.